جی تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خطوط غالب میں سیاسی اور تہذیبی حوالے۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل بکس ہب کو سبسکرائب کریں۔ مرزا غالب اردو کے وہ عظیم ترین فنکار ہیں جنہوں نے اردو نثر اور نظم دونوں میں نہایت ہی زیادہ جدت کا ثبوت دیا اور اپنی کامل مہارت کا ثبوت دیا۔ شاعری میں وہ جس مقام و مرتبے تک پہنچے ہیں اس مقام و مرتبے تک اردو کا کوئی اور شاعر ابھی تک نہ پہنچ سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ غالب نے اردو نثر میں بھی جس پختگی اور فنی مہارت کا ثبوت دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کی طبیعت میں شدید قسم کی انفرادیت اور جدت تھی۔ وہ بنے بنائے رستوں اور روایتی اصولوں پر چلنے کے خلاف تھے، اور اس چیز کو وہ اپنی شان کے خلاف تصور کرتے تھے۔ وہ اپنے راستے خود بناتے تھے۔ غالب ایک مجلسی آدمی تھے اور ان کا ایک حلقہ احباب تھا وہ نہایت وسیع تھا۔ غالب کے مختلف دوست اور احباب انہیں ہندوستان کے مختلف حصوں سے خطوط لکھتے، اور غالب کا جو تقریباً سارا سرمایہ ہے نثری حالت میں وہ انہی خطوط کی شکل میں دستیاب ہے۔ غالب نے ان خطوط میں بھی اپنی جدت اور انفرادیت کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اپنے خطوط میں اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول، ارد گرد کے مناظر، صورتحال، سیاست کا بھی ذکر کیا۔ غالب اردو کے پہلے ادیب ہیں جن کے خطوط کو باقاعدہ طور پہ جمع کیا گیا، اور 1850 کے بعد کا زمانہ تھا ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ وہ ان کے خطوط کے عروج کا بھی زمانہ ہے۔ غالب کا زمانہ ایک نہایت ہی پورا شوب اور سیاسی کشمکش کا زمانہ تھا۔ مغلیہ بادشاہت اور سلطنت کا چراغ بجھنے کو تھا، ہر طرف افراتفری اور بے چینی تھی۔ انگریز پورے بر صغیر پر قابض تھے، اور دلی جیسے بارونق شہر کی رونقیں جو تھی وہ ماند پڑ چکی تھی۔ ہر طرف مایوسی اور بے چینی کے اندھیرے تھے۔ غالب نے اگرچہ طویل عمر پائی تھی اور وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھے، وہ ان تمام حالات کو دیکھ رہے تھے اور ان چیزوں کے وہ گواہ تھے۔ اپنی آنکھوں سے دلی کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر وہ بہت زیادہ لاچار اور مجبور تھے۔ وہ کچھ نہ کر سکتے تھے، صرف خاموش رہتے تھے۔ زمانہ نئی کروٹ لے رہا تھا۔ وہ محفلیں اور رونقیں ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی تھیں جن میں کبھی غالب شریک ہوا کرتے تھے، اور غالب کے خطوط کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غالب کے جو خطوط ہیں یہ غالب کی ہم اثر سیاست اور تہذیب کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ خطوط غالب کی جہاں ایک ادبی حیثیت ہے، وہاں وہ ہمارے لیے ایک اس طرح کا ایک ڈاکومنٹری کی حیثیت بھی رکھتے ہیں جس سے ہم 1857 کے حالات کو بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انقلاب 1857 کے حوالے سے خطوط جو ہیں ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کے خطوط میں ایسے بہت سارے چھپے ہوئے پہلو ہیں، نیم روشن پہلو ہیں، وہ بہت زیادہ روشن ہو کے ہمارے سامنے آئے ہیں، جس سے اس عہد کی سیاست، تہذیب اور دلی کی تباہی و بربادی جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ حادثہ جس کا کئی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا وہ ہوا، اور 10 مئی 1857 کو جو ہے وہ انقلاب کا آغاز ہوا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں نے دلی پہنچ کر مغل فرمان روا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جو ہے اس حد تک انہوں نے قید میں کر لیا کہ تمام ملک کا جو ہے انتظام انہوں نے اپنے نظم و نسق کے نام پر سنبھال لیا، اور بہادر شاہ ظفر کے نام پر انہوں نے پورا ہندوستان سنبھال لیا۔ انگریز جو تھے وہ دلی پہ قبضہ کر چکے تھے، اور کالوں کے ہنگاموں کے بعد گوروں کی انتقامی کارروائی بھی شروع ہو گئی تھی، اور آخرکار دلی میں مغلیہ سلطنت کا جو چراغ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، اور بر صغیر ہمیشہ کے لیے اور براہ راست جو ہے وہ تاج برطانیہ کے قبضے میں آ گیا تھا۔ یہ انقلاب جو تھا ایک ایسا عظیم انقلاب تھا کہ غالب کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ غالب اس کلزم خون کے شناور تھے، اور ایک خط میں لکھتے ہیں کہ 7 نومبر 14 جمادی الاول سال حال 1864 جمعے کے دن ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ قید فرنگ و قید جسم سے آزاد ہوئے۔ تو خطوط غالب 1857 کی جنگ آزادی کی مکمل کہانی بیان کرتے ہیں۔
اور یہ کہانی ایسی کہانی ہے جو کہ خطوط غالب کے علاوہ کسی اور ادیب کے خطوط میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ خطوط غالب کسی بھی دوسری تاریخی کتب یا شواہد کی نسبت اس لیے بھی زیادہ معتبر سمجھے جاتے ہیں کہ لکھی ہوئی جو تاریخ ہوتی ہے وہ اپنے عہد سے اور اپنے داخلی اور خارجی اثرات کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، اور اس میں بیان کیے گئے حقائق اور سچائیوں پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خطوط غالب 1857 کی سچی کہانی اور حقائق پر مبنی دستاویزات ہیں۔ مغلیہ حکومت کا آخری چراغ جو کبھی پورے ہندوستان کو روشن رکھتا تھا، مگر کمپنی اس چراغ کو بجھانے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہی تھی اور انقلاب کے ہنگاموں میں اتنی شدت آ رہی تھی۔ دلی کی بزم میں آخر کی ٹمٹماتی شمع یعنی قلعہ معلیٰ میں اس وقت کیا صورتحال تھی، وہاں کے رہائشیوں اور باسیوں پہ کیا گزر رہی تھی۔ لال قلعے کے بے دست و پا تاجدار جس بے بسی اور قسمہ پرسی سے ان خونی حالات کے بہاؤ میں بہہ رہے تھے، اس کا اندازہ غالب کے خطوط سے لگایا جا سکتا ہے جو 1857 کے خونی انقلاب سے 3 برس پہلے یعنی 1854 میں لکھے گئے تھے۔ بادشاہ شاعر، اس کا استاد شاعر، اس کے بچے اور دوست شاعر پورے شہر دلی میں مشاعرے ہوتے تھے، مگر اب صورتحال کیا تھی ملاحظہ کیجیے۔ غالب کہتے ہیں مشاعرہ یہاں شہر میں کہیں نہیں ہوتا۔ قلعے میں شہزادگان تیموریہ جمع ہو کر غزل خوانی کر لیتے ہیں، وہاں کے مصرع طرح کو کیا کیجیے گا اور اس پر غزل لکھ کر کہاں پڑھیے گا۔ میں کبھی اس محفل میں جاتا ہوں اور کبھی نہیں جاتا، اور یہ صحبت خود چند روزہ ہے، اس کو دوام کہاں۔ مغلیہ حکومت نے ایک وقت وہ بھی دیکھا تھا کہ جب شہزادوں شہزادیوں بیگمات کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، سینکڑوں محافظ اور نگہبان ان کے آگے پیچھے ان کی حفاظت کے لیے موجود تھے، سینکڑوں غلام لونڈیاں اور کنیزیں موجود تھیں جو آقا کا ہر حکم بجا لانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ریشم محکم خواب کے لباس، سونے چاندی کے زیور، مگر یہ سب کچھ اس خونی انقلاب نے چھین لیا۔ بادشاہ شہزادے اپنی جان سے گئے، جو بچے ان کو اپنی جان کی فکر تھی۔ غالب ان تمام خونی واقعات کا چشمدید گواہ تھے۔ مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام خط میں غدر کے بعد کے حالات کی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں، تم پر اس کی مثال اس وقت کھلتی اگر تم یہاں ہوتے اور بیگمات قلعہ کو پھرتے چلتے دیکھتے۔ صورت ماہ 2 ہفتہ کی سی اور کپڑے میلے، پائچے لیر جوتی ٹوٹی ہوئی۔ غالب نے اپنے احباب کے نام بہت سارے خطوط میں دلی کی تباہی و بربادی اور پھر اس کی بتدریج آبادی کا ذکر کیا ہے، اور یہ بیانات اس دور کی اجتماعی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ وہ سیاسی اور معاشی مسائل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور 1857 کے بعد جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، غالب کی عمر اس وقت دلی میں گزری تھی، وہ دلی کے دن رات سے واقف تھے، اور بدقسمتی سے اس انقلاب میں دلی بھی تباہ ہوا، مال اور املاک ضبط کر لی گئیں، مکانات گرا دیے گئے، لوگ اپنے ہی شہر میں اجنبی کی طرح رہنے لگے۔ یہ دکھ ہمیں غالب کی خطوط میں جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے۔ جب کوئی دوست غالب سے دلی کی بربادی کے بارے میں پوچھتا ہے تو غالب کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ دلی کی تباہی کا ذکر نہایت غمناک انداز میں کرتے ہیں۔ میر مہدی مجروح کے نام خط میں لکھتے ہیں، بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر ہے، قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز مجمع بازار مسجد جامع کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ 5 باتیں اب نہیں، پھر کہو دلی کہاں؟ ہاں کوئی شہر قلم روئے ہند میں اس نام کا تھا۔ تو دلی کی سیاسی صورتحال اور تباہی و بربادی کے حوالے ہمیں غالب کے کئی خطوط میں ملتے ہیں کہ لوگ کیسے اپنے شہر میں اجنبی ہو گئے، ان کو چھپ چھپ کے زندگی گزارنی پڑی، قید، جرمانے اور گرفتاری کا خوف۔ غالب ان صورتحال سے واقف تھے۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں، لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈھا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے، جو باہر کے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے۔ حاکم کے ہاں 5 بید لگتے ہیں یا 2 روپے جرمانہ لیا جاتا ہے، 8 دن قید رہتا ہے۔ 1857 کے انقلاب کے دوران انگریزوں نے ان لوگوں کو غدار قرار دیا تھا جو کسی بھی طرح سے اس جنگ آزادی میں شریک تھے۔ تحریری یا تقریری طور پہ بادشاہ کے حق میں بات کرنا ایک جرم تھا، اور ہزاروں لوگ اسی وجہ سے پھانسی پہ چڑھ گئے۔
لوگوں کے مکانات منہدم کر کے میدان کے برابر کر دیے گئے، ان کے مال اور ان کی املاک کو سرکاری ضبط تحویل میں لے لیا گیا اور ضبط کر لیا گیا۔ یہ ساری صورتحال میں غالب کے خطوط میں نظر آتی ہے۔ 1857 کے بعد لوگوں کی معاشی تہذیبی زندگی پہ جو اثرات پڑے، خطوط غالب میں ان کا ذکر بھی ہے، جس سے غالب کی دلی سے گہری وابستگی کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ انگریزوں نے شہروں میں اپنی بستیاں آباد کرنا شروع کر دیں، جگہ جگہ ان کے فوجی کیمپ بن گئے، لوگوں کے مکان گرا کے کیمپ بنائے گئے۔ غالب کے خطوط میں یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے، اردو بازار نہ رہا، اردو کہاں، دلی کہاں، واللہ اب شہر نہیں ہے، کیمپ ہے۔ اس ہنگامے میں مکانات اور مال و زر کو لوٹ لیا گیا، کسی کی جان اور عزت محفوظ نہ تھی۔ غالب کے خطوط میں ہمیں عدم تحفظ کا احساس بھی ہوتا ہے جو اس وقت کے لوگوں کو لاحق تھا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، کیسا پنشن اور کہاں اس کا ملنا، یہاں جان کے لالے پڑے ہیں۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، میاں کالے صاحب مغفور کا گھر اس طرح تباہ ہوا کہ جیسے جھاڑو دی، کاغذ کا پرزہ، سونے کا تار، پشمینے کا بال، کچھ باقی نہ رہا۔ مکانات کو حامد علی خان کا کہہ کر کیوں لکھتے ہو، وہ تو مدت سے ضبط ہو کر سرکار کا مال ہو گیا۔ غدر کے ان ہنگاموں میں انسانی جانیں، مال و دولت، مکانات، کچھ بھی محفوظ نہ تھا، بلکہ اہل علم کی دولت یعنی نادر و نایاب کتابیں بھی تباہ و برباد ہو گئیں، ضائع ہو گئیں۔ غالب ایک دوست کو خط میں لکھتے ہیں، آپ مرزا صابر کا تذکرہ مانگتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ غدر سے پہلے چھپا اور غدر میں تاراج ہو گیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں دلی کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا، مگر یہ سوال ہے کہ غالب کا خود کا رد عمل کیا تھا؟ یعنی غالب کیا اس انقلاب میں کسی بھی طرح رکاوٹ بنے یا پھر خاموش تماشائی بنے رہے؟ کیونکہ غالب کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جاسوسی کا نظام تھا۔ غالب کے خطوط سے ہمیں اس زمانے میں موجود جاسوسی نظام کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مخبر جو تھے وہ بڑی خاموشی سے ادھر ادھر سے خبریں لے کر انگریز سرکار کو پہنچایا کرتے تھے، اور قلعے کے دفتر میں جو کاغذات موجود ہوتے تھے اس کی بھی بڑی خفیہ انداز میں چھان بین کی گئی، اور بغاوت کا الزام اگر ثابت ہو جاتا تھا تو اس شخص کو سزا دی جاتی تھی۔ غالب اس سے تمام صورتحال سے واقف تھے، اور اسی وجہ سے وہ اس سارے معاملے میں غیر جانبدار رہے، اور شاید اسی وجہ سے ان کے دوست، احباب اور ہزاروں دوست جو تھے وہ سزا اور جرمانے سے گزرے، مگر غالب پھر بھی محفوظ رہے۔ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہوئے خط میں لکھتے ہیں کہ مرے ہوں کا نام نہیں لیتا، بچھڑے ہوں میں سے کچھ گنے ہیں، اللہ اللہ ہزاروں کا ماتم دار ہوں، میں مروں گا تو مجھ کو کون روئے گا۔ اور ایک اور خط میں کہتے ہیں کہ اب میرا دکھ سنو، بھاگا نہیں، پکڑا نہیں گیا، دفتر قلعہ سے کوئی میرا کاغذ نہیں نکلا، کسی طرح کی بے خیالی اور نمک حرامی کا دھبا بھی مجھ کو نہیں لگا۔ تو دلی میں مسلمانوں کو شہر بدر کیا گیا، اور مسلمان شرفاء کو جو ہے ان کی جائیداد سے محروم کیا گیا۔ تو ان تمام واقعات کا ذکر ہمیں غالب کے خطوط سے ملتا ہے، جس سے ہندو اور مسلم کی سماجی تفریق کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں جس محلے میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا، واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا میر اہل حرفہ، اور اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس وقت جو کھانے پینے کی اشیاء تھی اور جو اناج تھا اس کی قیمت کیا تھی؟ تو غالب خط میں لکھتے ہیں کہ غلہ گراں ہے، موت ارزاں ہے، میوہ کے مول اناج بکتا ہے، ماش کی دال 8 سیر، باجرہ 12 سیر۔ تو 1857 کے ہنگاموں نے لوگوں کی مجلسی زندگی کو متاثر کیا، دوست احباب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، جو لوگ پہلے مل جل کر بیٹھتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، حال احوال کا تذکرہ ہوتا تھا، مگر پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور غالب اس صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر زندگی ہے اور مل بیٹھیں گے تو کہانی کہی جائے گی۔ شکریہ۔